بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی حفظہ اللہ تعالی کا بتایا ہوا بہت ہی بڑا، بہت ہی زبردست، انتہائی قیمتی یہ وظیفہ ہے۔ یہ ہر حاجت کے لیے ہے اور اس کو ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور خاص کر یہ رشتے کے لیے ہے۔ اور یہ وظیفہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے ان کی بچیوں کو اچھے اچھے رشتے مل گئے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد نیک صالح رشتے مل جائیں گے۔ دیکھیں، رشتے کے لیے ہر ایک پریشان ہے۔ جہاں جوان بچیاں ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں، ان کے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہماری بچیوں کو اچھے رشتے مل جائیں۔ بعض دفعہ رشتے بھی مل جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، مزید پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ دعا بھی کرتے ہیں کہ اچھے رشتے مل جائیں، بچیاں بھی دعا کرتی ہیں کہ اچھے رشتے مل جائیں۔ باقی اچھا رشتہ ہونا یہ ضروری ہے، اور جلد از جلد اس بچی کو اپنا جوڑا مل جائے۔ سب سے جو نا پہلی خواہش ان کی یہی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو رشتہ چاہیے تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی 100% یہ یقینی ہے کہ ان کو رشتے مل جائیں گے۔ یہ حضرت نے بلکہ 2 وظیفے بتائے، ایک وظیفہ اس کا اپنا خود بتایا۔ دونوں وظیفے جو نا قرآن پاک میں ہیں، اور جو اعمال قرآن پاک میں ہیں ان پر تجربہ جو نا وہ نہیں کیا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ یقینی ہے۔ اللہ پاک وہ مسائل حل فرمائیں گے۔ ایک عمل جو خود مفتی صاحب نے فرمایا، ایک یہ ہے، ایک دوسرا ہے، لیکن وہ جو دوسرا ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ وظیفہ وہی ہے جو لمبا ہے، اسی کو پڑھے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ وظیفہ بھی میں لوگوں کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ یہ ہے، اس کو پڑھ کے اس بچی کو دم کریں، اور یا تعویذ بنا کے اس کے بازو میں باندھ دیں یا اس کے گلے میں ڈال دیں، تو یہ تعویذ ان کے پاس محفوظ رہے، یا پڑھ کے اس کو دم کریں، انشاءاللہ تعالی وہ اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اور باقی جو دوسرا وظیفہ ہے، دوسرا عمل ہے خاص کر رشتے کے لیے، وہ سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کو یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 22ویں پارے تک جو نا یہ سورت چلتی ہے۔ یہ پوری جو نا یہ سورت ہے، اس کو لکھیں، اس کو ایک پرچے پہ لکھیں، ایک پرچہ ہو 2 ہوں، جتنے بھی ان پر لکھنا ہے۔ اس کو فوٹو کاپی بھی نہیں کرنی ہے اور پرنٹ بھی نہیں کرنی ہے، اس کو ہاتھ سے لکھنا ہے۔ پوری سورت کو ہاتھ سے لکھیں، اور اعراب لگانا ضروری نہیں ہے کہ زبر، زیر، پیش، شد، مد، یہ لگانا ضروری نہیں ہے، بس آیتیں جو نا یہ پوری آ جائیں۔ تو اس کو ہمت کر کے جتنے دن لگیں لیکن اس کو لکھیں۔ خود نہیں لکھ سکتے، کسی اور کو بتا دیں، مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب، اس کو تھوڑا ہدیہ دے کے اس کو بتا دیں، یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ لکھنا ضروری ہے۔
ہاتھ سے لکھیں، کمپیوٹر وغیرہ سے نہیں، ہاتھ سے لکھیں، زبر زیر ضروری نہیں ہے، لکھ کر اس کو ایک ایک ڈبے کے اندر اس کو بند کر دیں، اس کو لپیٹیں تعویذ کی طرح چھوٹا کر کے، جتنے بھی ہیں چھوٹا کر کے اس کو جو نا ایک ڈبے کے اندر، ایک شیشی ہو ڈبہ بند کر کے، اور جہاں یہ بچیاں رہتی ہیں، جس گھر میں جس کمرے میں بچیاں رہتی ہیں، یہ ڈبہ وہاں رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین جلد رشتے آ جائیں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے ان کو رشتے مل گئے۔ تو ایک دفعہ ماں باپ ہمت کریں، وہ بچیاں خود ہمت کریں، اس کے بھائی ہمت کر کے اس کو لکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، 100% گارنٹی ہے۔ اور دیکھو اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے حل ہو جائیں تو ہمیں کتنا بڑا اجر ثواب مل جائے گا۔ تو دل کو بڑا کر کے اس عمل کو ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں، خاص کر جہاں جہاں رشتے کے مسائل ہیں، اس عمل کو ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی عمل کر لیں، ان کے بھی کام ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔